میر صاحب کی کپڑوں کی فیکٹری تھی۔ وہ اپنے والدین کے اکلوتے تھے۔ انہیں یہ سب جائیداد وراثت میں ملی تھی، جو کہ ماریہ بیگم اور ان کے والد صاحب کی بھتیجی تھی۔ میر صاحب نے والدین کی پسند کو اپنی پسند بنایا اور خوشحال زندگی گزاری۔ شادی کے 2 سال بعد عہد آیا کہ ماریہ بیگم کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ دوبارہ ماں نہیں بن پائیں۔ پر ان دونوں میاں بیوی کی زندگی عہد کے گرد گھومتی تھی۔ بے جان لاڈ پیار، ہر ضد ماننے کی وجہ سے ان کا بیٹا ہارنا نہیں سیکھ پایا تھا۔ آپی، میں آج اکیڈمی نہیں جاؤں گی، فاریہ نے حور کو تیار ہوتا دیکھ کے کہا۔ کیوں، آج کیا ہے؟ حور نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس خالہ جانی آ رہی ہیں۔ حور نے مسکراتے ہوئے فاریہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ حور نے دل سے اس کی مسکراہٹ کے قائم رہنے کی دعا مانگی۔ والد صاحب اور ساجدہ بیگم کی 3 ہی اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی حوریہ، جو کہ گریجویٹ کر رہی تھی، اس سے چھوٹی فاریہ جو انٹر کر رہی تھی، خالہ لبنہ کے بیٹے کے ساتھ بچپن سے مانگی گئی تھی، اور سب سے چھوٹا ذہن تھا، جو قرآن حفظ کر رہا تھا۔ والد صاحب چین میں رہتے تھے، پاکستان کبھی کبھی آتے تھے، جب بھی آتے زیادہ تر بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ پھپھو کیا کھا رہی ہو؟ وہ چھوٹی سی 3 سال کی بچی اب اپنی پھپھو سے توتلی زبان میں پوچھ رہی تھی۔ زہر، پھپھو نے مذاق میں اخروٹ کھاتے ہوئے کہا۔ میں بھی زہر کھاؤں گی، حور نے سادے سے لہجے میں کہا۔ پھپھو کو وہ اس وقت اتنی پیاری لگی کہ اسے پیار کرنے لگی۔ پھپھو کی جان تھی حور میں، وہ ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ ساجدہ بیگم کے گھر فاریہ آنے والی تھی، تبھی حور کو فرزانہ حور کی پھپھو سنبھالتی تھی۔ گھر میں کسی کی حور کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، پر اس کے لیے یہ وقت بہت کم تھا۔ سنو، کچھ تو بولو، اس نے التجا کی، پر کوئی جواب نہیں۔ وہ جھیل سی موٹی موٹی آنکھوں والی لبوں پہ خاموشی سے جائے ایسے ہی دیکھتی رہی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اس خوبصورت نقوش سنہری آنکھوں والے لڑکے نے ہاتھ بڑھایا، پر وہ لبوں پہ مسکان سجائے خاموش ایسے ہی دیکھتی رہی۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، پر نہ جانے کیسے ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ کہیں غائب ہو گئی۔ عہد کی آنکھ کھلی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے وہ سچ میں تھی، اور پھر جب احساس ہوا کہ خواب تھا تو آنکھیں بند کرتا لیٹ گیا، اور پھر وہی چہرہ آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے اس سے ہم کلام ہوا۔ کون ہو تم؟ ہو بھی یا نہیں؟ کیوں آتی ہو ایسے خوابوں میں، اور پھر چلی کیوں جاتی ہو؟ اگر تم سچ میں ہو، میرا گمان نہیں ہو، تو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ فیکٹری جایا کرو، میر احمد نے کھانے کے دوران عہد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی اس بات پہ ماریہ بیگم نے بھی دونوں باپ بیٹے کو دیکھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں ابھی فیکٹری نہیں جاؤں گا۔ یہی دن ہے میری زندگی کو کھل کے جینے کے، اور آپ چاہتے ہیں میں ابھی سے کام کی ٹینشن پال لوں؟ عہد نے انتہائی بیزاریت سے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا تم اپنی ضد میں کچھ بھی کرتے رہو اور اپنا اور ہمارا نقصان کر بیٹھو، میر احمد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا؟ عہد جھنجھلا گیا۔ ان کی ایک ہی بات ہے، بیٹا آپ کھانا کھاؤ، آپ جیسا کہو گے ایسا ہی ہوگا۔ ماریہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں میر صاحب کو چپ رہنے کی التجا کی اور بیٹے کا دھیان بٹایا۔ وہ عہد کی آنکھوں میں ناگواری دیکھ چکی تھی اور جانتی تھی کہ زبردستی سے کچھ نہیں منوایا جا سکتا۔ اور کافی دیر سے گھر کو پینٹ ہوتے دیکھ رہی تھی، جو کہ ان کی گلی میں ہی ہو رہا تھا۔ دیکھنے والے کو ایسا ہی لگتا کہ گھر کی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہے، پر نہیں، وہ میڈم تو کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اچانک حور کے لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ دوڑ گئی، ہاتھ پینٹ والے ڈبے کی طرف بڑھ گیا، جو وہاں موجود رنگوں میں سب سے گہرا رنگ تھا۔ پورے 5 منٹ بعد وہ پیچھے ہوئی اور اپنا کارنامہ دیکھ کر خود ہی مسکرانے لگی، مسکرات کے اکیڈمی سے گھر کی طرف چلی گئی۔ ابھی تمہارے ہاتھ میں پینٹ کیسے لگا؟ فاریہ نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گلی میں جو گھر پینٹ ہو رہا ہے وہاں سے لگ گیا۔ اور تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ فاریہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ گھر پیارا لگ رہا تھا تو گھر کے باہر مکان برائے فروخت لکھ رہی تھی، حور نے ایسے جواب دیا جیسے کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ لوگ تو گھر نہیں بیچ رہے بلکہ گھر میں رہ رہے ہیں، فاریہ نے حیرانگی سے کہا۔ جانتی ہوں، پر تھوڑا بہت تنگ کرنا تو بنتا ہے، اتنا تو محلے والوں کا حق ہوتا ہے۔ اس کی بات پہ فاریہ کے پاس سر پکڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہاں آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، ذیشان نے عہد کو دیکھ کر کہا، جو آج بہت دنوں بعد گھر سے باہر آیا تھا۔ ہاں، پاپا کے بچے کا گھر سے باہر آنا بند ہو گیا تھا۔ سعد نے بھی مذاق اڑایا۔ عہد نے اسد کی طرف دیکھا، جو چپ چپ تھا۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ عہد کا مذاق بن رہا اور اسد چپ رہے۔ کیا بات ہے شہزادے، تو کیوں چپ ہے؟ عہد نے اسد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ منال کا رشتہ پکا ہو رہا ہے،
اسد نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل کے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، تجھے تو پہلے بھی کہا تھا آج کل کا پیار کوئی وجود نہیں۔ احد نے مسکراتے ہوئے کہا، اسد و منال اسکول لائف سے ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے اور یہ بات سب جانتے تھے، پر اب اسد کہ کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے منال کے گھر والے اس کا رشتہ اس کی پھپھو کی طرف کر رہے تھے۔ لڑکا فیشن ڈیزائنر تھا تو کیا کرے گا؟ سعد نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ان دونوں دوستوں کی جان تھی ایک دوسرے میں، ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے تھے اور کبھی ایک دوسرے کی بات کا غصہ نہیں کیا کرتے تھے، تبھی ان تینوں دوستوں کی دوستی مثالی تھی۔ اور آج ان کا دوست پریشان تھا اور اس کا دل ٹوٹ رہا تھا تو وہ کیسے برداشت کرتے؟ کچھ نہیں، میں نے اس کے پاپا سے بات کی تھی، کچھ ٹائم مانگا پر وہ ٹائم دینے کو تیار نہیں، اسد نے افسردہ ہو کر کہا۔ تو گھر سے اٹھا لاتے ہیں، احد نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا اور ان تینوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شک ہو۔ پاپا مجھے آئس کریم کھانی ہے، 3 سال کی بچی نے اپنے تایا کے گود میں کھیلتے ہوئے کہا۔ ابھی لاتا ہوں بیٹا۔ رشید صاحب اسی ٹائم اٹھ کے چلے گئے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی اس اولاد کو کبھی انکار نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ اس کا باپ پردیس میں اس خاندان کے لیے ہی دھکے کھا رہا ہے اور آج اگر ان کے گھر کے حالات بہتر ہیں تو صرف اس کی وجہ سے ہی۔ تو میرے پاپا کو پاپا مت بولا کرو، اس کے تایا کی بیٹی نے اس کے پاس آ کر غصے سے کہا۔ وہ میرے بھی پاپا ہیں، وہ نے روحان سی ہو کر کہا۔ نہیں، تمہارے پاپا چین میں ہیں، تم بس ان کو پاپا بولا کرو، میرے پاپا تو تایا ابو ہی بولا کرو۔ اس کی بات پہ روتے ہوئے پھپھو کے پاس چلی گئی۔ کیا ہوا میری جان؟ پھپھو نے چھوٹی سی ہور کو روتے ہوئے دیکھ کے پریشانی سے پوچھا۔ سمن ابو کہتی میرے پاپا کو پاپا نہ بولا کرو، وہ میرے پاپا ہیں۔ پھپھو میرے پاپا کب آئیں گے؟ پھپھو کی اس کی بات پہ اس کے گود میں لے کر باتیں کرنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ باتیں کرتے کرتے سو گئی، پر ایک گرہ لگ گئی دل میں کہ میرے پاپا میرے پاس نہیں ہیں۔ دیکھیں بہن، آپ لوگ تو جانتے ہیں ہم اس محلے میں پرانے رہنے والے ہیں۔ ہور نے گھر میں داخل ہوتے ہی آنٹی کو دیکھا جن کے گھر کے باہر پینٹ سے اپنا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ کل سے ہمارے گھر لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، ہر ایک یہی سوال پوچھنے آ رہا ہے کہ آپ لوگ ایسے اچانک گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ میری جوان بیٹیاں، لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کا کوئی مسئلہ ہوگا جو بنا بتائے ایسے گھر بیچ رہے ہیں، آنٹی نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور امی نے ہور کو ایسے دیکھا جیسے آنکھوں سے ہی کھا جائیں گی۔ جی بہن، میں سمجھ سکتی ہوں، بہت شرمندہ ہوں، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا اور ہم آپ کے گھر کے باہر پینٹ کروا کر مٹوا دیں گے۔ آنٹی تو امی کی معذرت کو بھول کر چلی گئیں اور ہور کی شامت آ گئی۔ آخر تم کیوں کرتی ہو ایسی حرکتیں؟ آنٹی کے جانے کے بعد امی نے غصے سے پوچھا۔ اب نہیں کروں گی سوری، ہمیشہ کی طرح اس نے ایک ہی جواب دیا۔ اور مت کیا کرو ایسے، لڑکی ہو تم، 100 مسئلے ہوتے ہیں، بعد میں لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ کہا تو ہے اب نہیں کروں گی، اس نے پھر سے وہی جواب دیا۔ وہ جتنی مرضی شرارتیں کرتی، مگر پھر بعد میں وہ ایسے ہی ہوتی جیسے اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، چپ چاپ اپنی دنیا میں رہنے والی۔ ذہن آ رہا ہے، فرمائش کی ہے کہ تمہارے ہاتھ کا پاستہ کھائے گا، امی نے مہر کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی جتنی بدگمانیاں تھیں وہ اسے ختم کرنا چاہتی تھی۔ ذہن مدرسے کا رہائشی تھا، وہ عالم بن رہا تھا اور ہفتے بعد گھر آتا، تبھی اس کو ہمیشہ اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا۔ ہور کو بھی اپنے بھائی سے بہت پیار تھا، تبھی جلدی سے کچن میں گھس